انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے اس پرمسرت موقع پہ جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد کا پاکستان۔ جی ہاں، قائد کا پاکستان، وہ پاکستان جو اپنی تکمیل سے پہلے پاؤں میں غلامی کی زنجیریں، ہاتھوں میں مظلومیت کی ہتھکڑیاں اور گردن میں رسمیں ظلم و زیادتی اور جبر و تشدد پہنے ہندوستان کی گلیوں میں پڑا تھا۔ یہ بات تھی 19 کی دہائی کی کہ جب پاکستان مورز وجود میں آیا نہ تھا، مسلمانوں کو آزادی ملی نہ تھی کہ ہر جانب جبر و ظلم و زیادتی کا سما، تو کہیں بچے اٹھائے ہوئے جنازے وہاں، یہ مسلمان ہیں نے قتل کر دو یہ رواج عام تھا، ڈر ڈر کے جینا یہی تو نظام تھا۔ آزادی کے لیے آواز اٹھانے والوں کی لاشوں کو جلایا گیا، کئی ماؤں کی گودیں اجاڑی گئی، کئی بچوں کو یتیم کیا گیا، ارے زہی بوڑھوں نے اپنے کمزور کاندھوں پہ اپنے جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھائے۔ کہ اچھا ہے اہل جور کیے جائے سختیاں، کہ اچھا ہے اہل جور کیے جائے سختیاں، پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام۔ کہ صدر علی وقار، ایسے میں تاریخ تکتی تھی رائے ایک ایسے شخص کی جو انصاف دلائے گا، ان جابر ظالم اور جھوٹے حکمرانوں سے ہم کو نجات دلائے گا۔ اب ایسے میں چراغ امید بشر نے سمت مغرب دیکھا تو مشرق کا ایک ایسا سورج طلوع ہوا جو دین محمدی کا سپاہی بن کر نعرہ تکبیر بلند کر کے حق و صداقت کی شمشیر لیے ظلم کی زنجیروں کو کاٹنے آیا، پیغام آزادی دینے آیا۔ جی ہاں، 25 دسمبر 1876 کو چمڑے کا معمولی سا کاروبار کرنے والے پوجا جناح کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے اور انگریزوں اور ہندوؤں کے سوالوں کا منہ توڑ جواب دینے آیا تھا۔ جی ہاں، یہ بچہ جس کا نام محمد علی جناح رکھا گیا، خطاب قائد اعظم جو اس بات کی گواہی تھا کہ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم و جاں ہے محمد علی جناح، ملت ہوئی ہے زندہ جس کی بکار سے تقدیر کی اذاں ہے محمد علی جناح۔ کہ صدر علی وقار، یہ وہ ذرہ تھا جو آفتاب کو حیران کرنے آیا تھا، اس کے لوہے نے لوہے کو کاٹا، اسلام اس کا وقار اور ایمان اس کا قرار تھا، پاکستان اس کی منزل اور دو قومی نظریہ اس کا ساحل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ایک کا راستہ مسجد جبکہ دوسرے کا راستہ مندر کی طرف جاتا ہے، ایک خدا واحد کو مانتے ہیں جبکہ دوسرے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو۔ کہ اس دین محمدی کی ایمان کی مضبوطی دیکھیے کہ جو لنکن ان میں صرف اس لیے داخلہ لیتا ہے کہ اس کے باہر لگی گئی تختی کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے، اس لیے شاعر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ قدرت کی طرف سے جب ہم سب پر رحمت کا امکان بنا تو علم و تدبر کا مالک تقدیر سے ایک انسان بنا، اس شخص نے دنیا کے آگے ہم سب کی وکالت ایسے کی، دنیا کی عدالت میں لوگوں وہ ہم سب کی پہچان بنا۔ کہ صدر علی وقار، اس قائد کا مقصد ایک ایسی ریاست بنانا تھا جو کلمہ طیبہ کی جاگیر ہو، سورہ رحمان کی تفسیر ہو، لاکھوں ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر ہو۔ اس کا یہ پیغام نور بن کر پھیلا، روشنی بن کر چھایا اور بجلی بن کر چمکا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جہد مسلسل کی داستان نگارے وطن کی سلامتی کا عنوان بن گئی اور دنیا میں ایک نئی ریاست پاکستان بن گئی۔ 27 رمضان المبارک کی رات امت محمدی کو قرآن کا تحفہ دینے والے پروردگار نے 27 رمضان المبارک کی رات امت محمدی کو پاکستان کا تحفہ عطا کر دیا کہ اب اقبال کے خواب کو پورا کیے ہوئے مسلمان کھڑے ہیں قربانیاں دیے ہوئے۔ اے قائد، آپ نے کر دکھایا کام وہ جس سے ذرہ ہے آفتاب کو حیران کیے ہوئے، ذرہ ہے آفتاب کو حیران کیے ہوئے۔ کہ صدر علی وقار، 8 کروڑ مسلمانوں کو آزادی دلانے والا قائد چپ کر کے نہ بیٹھا، اس نے مسلمان نوجوانوں کے اندر جوش کو ابھارا اور بانی پاکستان کے لایا۔ اس ایک قائد کی وجہ سے کئی نوجوان فیروز خان بنتے ہیں جو کارگل کی جنگ میں دشمن کو مات دیتے ہیں اور تمغہ اجرت حاصل کر کے آفتاب کو حیران کر دیتے ہیں۔ اس ایک قائد کی وجہ سے کئی سپاہی شہید مقبول حسین بنتے ہیں جن کی زبان کاٹ دی جاتی ہے، ناخن چیر دیے جاتے ہیں اور پاکستان مردہ باد
کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، مگر وہ اپنی کٹی زبان کے بہتے لہو سے دیواریں زندان پر لکھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد اور آفتاب کو حیران جالبکار اس قائد کہ پاکستان کے ذرے جب آفتاب کو حیران کرنے نکلتے ہیں تو بدر کے مقام پر 313، میدان کربلا میں 72، پبلک سکول کی طاہرہ کاظمی ہوں یا پارا چنارہ کے اعتزاز حسن، پاک فضائیہ کے راشد منہاس ہوں یا میجر اسحاق، یہ وہ پاکستانی ذرے ہیں جو آفتاب کو حیران کر دیتے ہیں۔ خود تو مر جاتے ہیں مگر دشمن کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہر حال میں ہر دور میں تابندر ہوں گا، میں زندہ و جاوید ہوں پائندر ہوں گا، تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، میں تاریخ کے اوراق میں جالبکار آج اس پرمسرت موقع پہ آئیے قائد کی روح سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی سچی کوششوں کے نتیجے میں قائم ہونے والے ملک پاکستان کے جھنڈے کو ہمیشہ بلند رکھیں گے اور دنیا میں اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کریں گے، اس سرزمین کے ذرے ذرے کو نکھاریں گے، اس کی فضاؤں کو